الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و مرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز۔ تو آج ہم حدیث نمبر جو ہے 15 پڑھ رہے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 482۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو کثرت سے دعا کیا کرو۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس سجدے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے گناہ اس کے سر کے اوپر اٹھا لیے جاتے ہیں، لیکن جس ٹائم وہ سجدہ کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ نیچے گر جاتے ہیں، پھر وہ اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے گناہ مکمل جھڑ چکے ہوتے ہیں۔ سجدہ کرنے سے پہلی بات یہ کہ ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہ روایت حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت زیادہ سجدے کیا کرو، کیونکہ جب تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایک سجدہ کرو گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک درجہ بڑھا دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کثرت سے سجدے کیا کرو۔ سجدہ صرف اللہ رب العزت ہی کو جائز ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کا اور اس کے آگے عاجزی کا مکمل اظہار بھی سجدہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت کو پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدے کے نشان کو جلائے۔ پیشانی پر سجدے کی جو نشان ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگ پر حرام کر دیا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدہ کرنے کو بلایا جائے گا تو یہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ وہ دنیا میں سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے، اس وقت تو وہ صحیح سالم تھے۔ اور جو شخص اس کلام کو جھٹلاتا ہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، ہم انہیں بتدریج یوں تباہی کی طرف لے جائیں گے اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور ہم ان کی رسی دراز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، بلا شبہ میری تدبیر کا کوئی توڑ نہیں۔
تو کیا ہوگا کہ وہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا اس کی وجہ کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدعون الی السجود، دنیا میں ان لوگوں کو دی جاتی تھی دعوت سے لیکن وہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم سجدہ کرو تو دعا کیا کرو کیونکہ تمہاری دعا قبولیت کی دلالت ہے، یعنی سجدے میں جانے کی والی دعا قبولیت کی زیادہ لائق ہے، قبولیت کی سند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مجھے سجدے اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے روکا گیا ہے۔ تم رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت بیان کرو، یعنی تسبیحات بیان کرو، اس کی پاکی بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو دعائیں مانگتے تھے وہ سجدے میں وہ مغفرت کی دعا ہوتی تھی۔ ساری دعاؤں میں سے بہترین دعا اللہ سے مانگنے کی وہ ہے کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو موڑ دے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا۔ اب ہم ایک دو دعائیں دیکھ لیتے ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سجدے میں بہت ساری دعائیں ہمیں ملیں گی لیکن ہم ایک دو ہی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، اے اللہ میرے چھوٹے اور بڑے، پہلے اور پچھلے، ظاہر اور پوشیدہ تمام گناہ بخش دے۔ اور اسی طرح جو ہے ایک اور دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ میں تیری رضامندی کے ذریعے، تیرے غصے سے، تیری عافیت کے ذریعے، تیری سزا سے اور تیری رحمت کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری تعریف کو شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جس طرح تو نے اپنی تعریف خود فرمائی۔ اور اسی طرح ایک اور دعا جو ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں فرماتے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلقی نورا وعظم لی نورا۔ اے اللہ میرے دل میں، میری بصارت میں، سماعت کو ایمان کے نور سے منور فرما، میرے دائیں بائیں اور بائیں اوپر اور نیچے، سامنے اور پیچھے ہر طرف نور پھیلا دے اور میری ہدایت کی روشنی کو بڑھا دے، آمین۔ تو یہ ایک دو دعائیں ہیں لیکن اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں سجدے میں۔ سجدے میں کوشش کرنی چاہیے کہ حدیث سے جو ثابت شدہ جامع مفہوم کی کمپریہنسو دعائیں موجود ہیں، یعنی ایک ہی دعا میں بہت کچھ مانگا گیا ہو جس میں دنیا اور آخرت اور دونوں کی حاجتیں موجود ہیں، وہ دعائیں یاد کرنے کی کوشش کریں، دعائیں یاد کر لیں اور سجدے میں وہ دعائیں مانگنی چاہیے اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور تو وہ حاجتیں حدیث سے ثابت ہیں، وہ ڈھونڈیں جو حدیث میں کن کن دعاؤں کی حاجتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے اور ہماری بخشش فرمائے۔ تو ویورز، امید ہے کہ اگر آپ کو یہ دعا میری یہ حدیث اچھی لگے تو آپ ضرور لائک کریں اور شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ اگر جو ہے یہ کافی دن سے میں نے نہیں کہا تھا لیکن آج میں نے ریکویسٹ کر رہی ہوں آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔